تحریک انصاف کے دور میں یہ منظر کشی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو خود پرائم منسٹر نے مائنس کر دیا، اور اتحادی جن کے صرف 10 ووٹ تھے، جن کی کوئی اخلاقی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ کوئی مورل اوڈیسٹی بنتی تھی ان کو یہاں پہ لانے کی ایز اے وزیر اعلیٰ، لیکن کرسی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جناب افتخار صاحب، پرویز الہی لیکن وزیر اعلیٰ بن پائیں گے جو ان کے لیے سامنے چیلنجز ہیں اس وقت؟ اور کتنی بڑا یہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر نے؟ پرائم منسٹر نے بہت زبردست فیصلہ کیا۔ پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہوئے جب یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کو وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو ٹرن لے بغیر ٹریفک پہ آدمی جا نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں آدمی کو یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اب بڑے مزے کی بات ہے کہ جن الفاظ سے پرائم منسٹر صاحب ان کو پکارتے تھے، اور انہوں نے جو پچھلے دنوں کچھ اس قسم کا ایک انٹرویو دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال بہت ڈیروگیٹری انٹرویو تھا پرائم منسٹر کے حوالے سے۔ میں نے حکومت کے خاص آدمی سے پوچھا، میں نے کہا میڈیا نے اگر اس سے آدھی بات بھی کی ہوتی ہے اپوزیشن نے، آپ تو ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ۔ وہ کہاں کا پیمپرس کی تو بات کی پرائم منسٹر، ڈیروگیٹری تھا، مطلب فار اینی پرائم منسٹر وہ ڈیروگیٹری کے، جو مجھے واقعی میں ہرٹ ہوا، لیکن انہوں نے آگے سے بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا اصول وصول کیا ہوتا ہے جی، تو بات یہ کہ آپ نے ہمیں کیا دینا ہے، انہوں نے تو ہمیں بہت کچھ دینا ہے۔ کامران صاحب یہی تو آپ کی خوبی ہے کہ آپ ایسے پیار سے بات کہہ لیتے ہیں، دے تو دیا۔ دیکھیں جی، عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے اٹ ول بی اے ویری ویری کلوز، ویری کلوز، لیکن کافی جانے سے بھی پہلے ادھر ہوگا تو پھر ادھر ہی آؤ گے نا۔ ویری کلوز، 172 required for the opposition, they might get 173, 174, not beyond this۔ جو یہ گیم اب شروع ہوئی ہے، اور جو ہے پرویز علی صاحب، یہ تو 100% گھر سے ہی میرے خیال پرائم منسٹر کے بعد جب نکلے ہیں تو یہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے بیٹھے بیٹھے مونس نے کہا ابھی فون اٹھائیں اور اس کو کہیں اپنا بزدار کو استعفیٰ بھیجے۔ انہوں نے فون اٹھوا کے بات کی، آواز سنائی اور بزدار کو کہا کہ استعفیٰ بھیج دو۔ مزہ تو ایسا آتا ہے نا پالیٹکس میں اینٹی ڈالنے کا، کیا اینٹی ڈالی ہے۔ لیکن سر یہ افتخار صاحب سے چیمہ صاحب ساتھ نہیں ہے ابھی تک، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دوں گا۔ باقی دو چیمہ ڈے 1 سے جب سے یہ اس کے ساتھ تھے، اس اتحاد میں تھے، چیمہ مختلف اوقات پہ عمران خان کے ساتھ بہت سخت سینگ پھنسا بیٹھتا تھا اور بہت ساری باتوں پہ، لیکن چوائس شجاعت کا بیٹے ہیں اور وجاہت صاحب کے، یہ مجھے ڈر ہے، یہ مجھے خوف ہے کہ دیکھیں ایک خاندان ہے، بہت امپورٹنٹ خاندان ہے، ان کے اندر پیار ہے، محبت ہے، شادیاں ہیں آپس کی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، اور جو شہزاد صاحب ان کے بڑے ہیں، اور جو شہزاد صاحب پاکستان کے ان چند ایک سیاستدانوں میں جو بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان نہ بن جائے، کیونکہ ایک ان کے بیٹے کا ووٹ ہے اور ایک دوسرے بھائی وجاہت کے بیٹے کا ووٹ ہے، تو یہ بہت علی بھائی ابھی مسئلہ بن جائے گا۔ یہ آج جو کاف لیگ کا آپ کو ہوا، لیکن آپ کو پتا ہوگا چیمہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہی تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دوں گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کی سیکیورٹی بحال ہو گئی اس سے، یا ابھی اور ورکنگ کرنی ہے، ایم کیو وغیرہ کو ساتھ لانا پڑے گا؟ میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ مجھے بڑی مزہ آیا، آج مصدق بھائی نے بڑا زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھو خط پہ لے رہا ہے، اتنی بڑی تھریٹ تھی، انہوں نے اس کو غدار کہہ دیا، اس کو غدار کہہ دیا، اس کا یہ مطلب، اس کا وہ مطلب۔ بھائی ہمارے پاس تھریٹ آئی، ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا۔ ہم پر وہ ڈان لیکس کیا تھی، وہ ڈان لیکس کیا تھی؟ افتخار بھائی مصدق بھائی کر لیں گے نا آپ کی بات، آپ کی بات مصدق بھائی کر لیں گے نا؟ نہیں مصدق بھائی نہیں کریں گے، افتخار بھائی مصدق بھائی کر لیں گے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں جی، یو ریپرزینٹ، میں پوری بات کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ یو ریپرزینٹ تھریٹ کیا تھی علی بھائی؟ چلیں یہ تازہ تھریٹ کیا، ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک بندہ بھائی آپ نے شو افتخار بھائی کے حوالے کر دیا، وہ اچھا خاصا 24 پہ شو کرتے ہیں، آج آپ نے اپنا شو بھی ان کو دے دیا۔ آپ کو سن رہے ہیں سر، بولیں۔ میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں مصدق بھائی نے جو بات کی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تھریٹ باہر سے آئی، ذوالفقار علی بھٹو کو باہر سے آئی، اس کے ریپرکشنز بتائے پرائم منسٹر عمران۔ یہ ڈان لیکس کس نے کی تھی؟ یہ مجھے بتائیے، میمو گیٹ کس نے کیا تھا؟ چند میمو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو مصدق بھائی اتنا بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے غدار کہہ دیا، اس کو غدار کہہ دیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں باہر سے آیا، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ آپ ڈان لیکس کے بارے میں پٹھان کوٹ پہ جو انویسٹیگیشن ہے فوج نہیں ہونے دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جو ممبئی اٹیکس ہوئے ہیں ان پہ جو انویسٹیگیشن ہے فوج نہیں ہونے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے علی بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور نواز شریف جو کارگل ہوتا ہے، نواز شریف جو کارگل ہوتا ہے، کلنٹن کو جا کے یہ کہتا ہے مجھے اپنی میری پاکستان کی فوج سے بچاؤ، تو یار وہ حکومت سے نکلا بھی تو صحیح تھا، پھر آپ بھی ریڈی ہیں اس کام کے لیے پھر۔ اچھا اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا، جو آپ نے سوال کیا، طارق چیمہ صاحب کاف لیگ کے ممبر ہیں، جو کاف لیگ کے ممبر ہیں، وہ کاف لیگ جانے اور طارق چیمہ صاحب جانے، یہ ہمارا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ وہ کاف لیگ کے تھے، کاف لیگ نے سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ مصدق ملک صاحب، یہ کلوز فائٹ ہے بہت،
اور ابھی بھی مطلب گنجائش ہے, اب تو گنجائش نہیں, پنجاب میں تو رہی نہیں, لیکن کلوز فائٹ ہے. یو ایگریڈ ود می کاف لیگ کے جانے کے بعد؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی نمبرز بتائے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب ڈیفیکشنز ہیں جن کی اب ہماری کوشش ہے کہ ضرورت نہ پڑے استعمال کرنے کی. جی بالکل 30 کے قریب ڈیفیکشنز ہیں, اور ان میں سے 12-14 چلیں آپ 30 نہ مانیں, 12-15 تو آپ کے سامنے اعلان کر چکے ہیں, چھوڑ دیں آپ 30 کو, آپ 20 بھی نہ مانگیں, آپ 15 بھی نہ مانیں. ہمیں تو جیتنے کے لیے 9 یا 10 ووٹ چاہیے. لیکن مصدق صاحب ایک سوال ہے آپ سے, جو سپریم کورٹ میں ایڈوائزری کے لیے گئی ہے نا, پہلے دیکھیے آج سوال تو دیکھیے آج بڑا مشکل ہو گیا آپ کے پروگرام میں میرے لیے بات کرنا. میں جو بات شروع کرتا ہوں میں مکمل نہیں کر پاتا, لیکن آپ کا پروگرام ہے, آپ کیجئے بات. میں اچھا نہیں, بتائیں, ناراض نہ ہو, بتائیں. میں مصدق بھائی آپ کے ساتھ ہوں. نہیں آپ چلیے, کوئی مسئلہ نہیں, میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال آیا تھا, تو میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے. پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی علی نواز ایوان صاحب گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے صدارتی ریفرنس, تو وہاں پہ اگر نااہلی کے متعلق کوئی ہلکی سی بھی بات آ گئی تو یہ پھر آپ کے منحرف اراکین فارغ ہو جائیں گے, اس لیے آپ لوگ اتحادیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. یہ سوال ہے سر, پلیز اس کا جواب اگر آپ دے سکیں. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر تو سپریم کورٹ کوئی ایسی پوزیشن نہیں لیتا ہے تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے جیت سکتے ہیں, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو لوگ اعلان کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج 4 لوگ اپوزیشن کے, اس کے علاوہ ایک بگٹی صاحب, اس کے علاوہ طارق بشیر چیمہ صاحب, تو آپ گن لیجئے یہ ووٹ. میں ایک اور سوال کوئکلی پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کا جواب آ گیا, یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں مصدق بھائی, یہ بتا دیں کہ جو دھرنا ہے JUIF کا, اس میں نون لیگ بھی بیٹھے گی, اور جب تک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو تب تک بیٹھے رہیں گے آپ لوگ وہاں پہ, یا JUIF بیٹھی رہے گی وہاں پہ, یہی پلان ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ آج کے جلسے کے بعد جو ہے اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. آج جلسے کے بعد